ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کہ کوئی گلی ایسی نہیں تقریباً کم و بیش مسلسل ایک ہفتہ تک بغداد کی گلیوں میں مسلمانوں کے خون بہتے رہے۔ کوئی نالی ایسی نہیں جو بغداد کی گلیوں میں مسلمان کے خون سے بری نہ ہو۔ کوئی ایسا کنواں نہیں جو مسلمانوں کی لاش سے پٹ نہ گیا ہو۔ یہ تمام تاریخی حقائق، یہ واقعات، یہ ہمیں نہیں جگہ پا رہے۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم کہہ دیتے ہیں اسرائیل کی سازش۔ آج ہم جوا کھیلتے ہیں، کہتے ہیں امریکہ کی سازش۔ آج ہم بے حیائی کرتے ہیں، کہتے ہیں مودی کی سازش۔ آج ہم گندے کام کرتے ہیں، کہتے ہیں یوگی کی سازش۔ یہ تو بہت آسان ہے الزام لگا دینا، دوسرے پر الزام رکھنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کی قسم دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو۔ آج کربلا کی یاد تازہ کر رہے ہو، اللہ کی قسم ہمیں تاریخ کربلا یاد ہے لیکن پیغام کربلا یاد نہیں ہے۔ ہمیں حسین کی تاریخ شہادت یاد ہے لیکن حسین کا پیغام یاد نہیں ہے۔ ہمیں بیمار زین العابدین کا مظلومانہ انداز یاد ہے لیکن بیمار زین العابدین کا پیغام ہمیں یاد نہیں۔ سیدہ زینب کی تاریخ ہمیں یاد ہے لیکن سیدہ زینب کی ہمیں پیغام ان کا یاد نہیں ہے۔ تاریخ کربلا یاد ہے، کربلا کا پیغام یاد نہیں۔ واقعات کربلا یاد ہے، پیغام کربلا یاد نہیں ہے۔ آج کون ایسی بے حیائی ہے جو ہم نہیں کرتے؟ نوئی کی رات، اللہ کی قسم سال میں اتنی بے حیائی نہیں ہوتی ہوگی جو ایک نوئی کی رات جو بے حیائی ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں، شام کو یزیدی فوج نے چاہا تھا امام حسین ان کے ساتھیوں پر حملہ کریں، امام علی مقام نے مہلت دے دیا تھا۔ نوئی کی رات امام علی مقام اور خیمے میں کیا ہو رہا؟ اللہ کی قسم پوری رات حسین اعظم، پوری رات اہل بیت اطہار، پوری رات جانثاران اہل بیت اللہ کی بارگاہ میں پوری رات کو زندہ رکھے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ پوری رات حسین اعظم اور حسین سے محبت کرنے والے لوگ، حسینی لوگ پوری رات اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ آج نوئی کی رات ہم بھی حسینی ہیں، کتنی تسبیح پڑھتے، کتنا درود پڑھتے، کتنے قرآن کی تلاوت کر کے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے، بلکہ اس رات ہماری نگاہ آوارہ ہوتی، ہمارے ہاتھ پیر گندے ہو جاتے، ہماری نگاہیں بے حیا ہو جاتی۔ ہم حسینی ہیں، حسین کا نعرہ دیتے ہیں، حسین سے محبت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کیا حسین کا یہی پیغام؟ کربلا میں حسین نے شہادت اسی لیے پیش کی تھی کہ نوئی کی رات جب آئے تو معاذ اللہ، اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، نوئی کی رات آ جائے تو گلیوں میں گھومتے رہنا، گاؤں گاؤں جانا، بے حیائی کرنا، یہی پیغام دیا؟ نہیں، اللہ کی قسم تم حسینی ہو، حسین سے محبت کرتے ہو، حسین کے پیغام کو سینے سے نہیں لگاتے۔ آج وقت ہے، پروردگار مہلت پہ مہلت ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے کرتوت ایسے کہ آسمان سے آگ برسے، آسمان سے پتھر برسے، لیکن ہاں جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کے صدقے میں ہم بچ جا رہے ہیں۔ کرتوت ہماری اس بارے، لیکن کب تک مہلت لیتے رہو گے؟ آنکھیں کھول کر کے دیکھو، اللہ کی قسم سیریا کی تاریخ اٹھاؤ، سرکاری نیوز کے مطابق 4,85,000 مسلمان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ سیریا میں قتل عام مسلمانوں کا وہ ہمیں جگہ نہیں سکتا۔ عراق میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، لیکن وہ تاریخ بھی ہمیں جگہ نہ سکی۔ ابھی حالیہ میں انڈونیشیا میں زلزلہ آیا،
کتنے ہزار مسلمان موت کے گھاٹ اتر گئے. ہمیں احساس نہیں ہوتا یہ کیوں ہو رہا ہے. اللہ فرماتا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عبرت حاصل کرو کیسے ان لوگوں پر اللہ کے عذاب آ رہے ہیں. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ, اے لوگو تم زمین میں چلو. فَانْظُرْ, اور دیکھو, كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, تم زمین پر چلو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. آج سب ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اپنے اوپر لیتے ہی نہیں. دوسرے کو کہیں گے ہاں یہ خراب ہے, یہ خراب ہے, یہ خراب ہے, یہ خراب ہے, ہم اپنے آپ کو کہتے ہی نہیں. ہر انسان کہتا ہے وہ خراب, ہم اپنے کو نہیں دیکھتے ہم میں کتنی کمی. اللہ کی قسم یہ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین, داہنے کندھے پر بائیں کندھے پر. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر نیکی کیے ہوگا وہ بھی دیکھے گا, ذرہ برابر برائی کیے ہوگے وہ بھی دیکھے گا. یہ لکھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں انسان کے داہنے ہاتھ میں نیکیاں دی جائیں گی, اعمال نامے دیے جائیں گے, بائیں ہاتھ میں گناہوں کا گٹھر. آپ سوچو صبح سے شام تک کئی رجسٹر ہمارا بھرتا ہوگا. نیکیاں کرو گے تو نیکی کا رجسٹر, برائی بے حیائی کریں گے, اور پوری زندگی میں کتنا بڑا دفتر ہوگا. ہمارے اوپر 1 کنٹل لاد دو کہ تو مولانا چلو, تو میں یہاں سے وہاں تک پتہ نہیں جا پاؤں کہ یہیں بیٹھ جاؤں. آئے ہائے ہائے, اور شرم آئے گی یار, حضرت ہیں ان کے اوپر لاد دیے گٹھری, چند لوگ ہیں شرم آتی ہے. حضرت کے اوپر گٹھری لاد دیا. قیامت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں سب وہاں نام اعمال کا گٹھر جب ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ جب اپنا نام اعمال دیکھے گا تو اللہ کی قسم سب سے زیادہ پچھتائے گا اپنی زبان پر. اے کاش چھوٹی سی زبان کو روک لیا ہوتا تو اتنا بڑا گٹھر نہ ہوتا. آئے ہائے ہائے, اور قیامت میں کیسے ہو. قرآن پڑھو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. مفہوم قرآن. اے تمام لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو, بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. قیامت کا ہولناک منظر اللہ بیان فرماتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت میں تم لوگوں کو دیکھو گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, تم دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہوں گے. نشے میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے. قرآن کہہ رہا ہے نشے میں ہوں گے نہیں لیکن وہ لگیں گے سب نشے میں. کیسے نشے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, کیونکہ اللہ کا عذاب ان پر اتنا سخت ہوگا کہ وہ کیسے ہیں گے. قرآن کی دوسری آیت کریمہ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ بے ہوش پتنگوں کی طرح ہوں. بے ہوش یہ پتنگے جو اڑتے ہیں رات میں ٹیوب لائٹ وغیرہ پہ, صبح آ کے دیکھو آپ تو آپ انہیں دیکھو گے نہ مرے ہی ہیں نہ جیے ہی ہیں, بچوں میں. قرآن کہتا ہے انسان قیامت میں ایسی ہے, نہ مکمل, نہ مرے ہی ہیں نہ پوری زندگی ہی.
نشے میں، سورج اتنی قریب. حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو تاریخ اپنے علماء سے سنا ہوگا، جب حضرت شمس تبریز بغداد عراق کے بادشاہ کے لڑکے کو اپنی دعا سے زندہ فرما دیا، بادشاہ نے ان کو حقارت کے ساتھ شہر سے نکلوا دیا. بھاگو اس کو، بھگاؤ فقیر. آپ گئے تو اس کا لڑکا ہی مر گیا. رونے لگا، شاید میں نے اس بزرگ کی شان میں گستاخی بے ادبی کی، اس کی وجہ سے ایسا ہے. تمام اپنے کارندوں کو بھیجا اس فقیر کو بلا کے. تو حضرت شمس تبریز آ نہیں رہے تھے، بڑی مشکل سے تشریف لائے. جب تشریف لائے بادشاہ رونے لگا، قدموں میں گر گیا. میری گستاخی اور بے ادبی کا یہ صلہ مجھے ملا ہے، آپ کو میں نے اذیت پہنچائی، اس لیے ہمارا بیٹا مر گیا. حضرت شمس تبریز کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھ گئے. اے خالق کائنات، اگر میری بے ادبی کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے تو اے خالق کائنات، ہم نے تیرے اس بندے کو معاف کیا، مولا تو بھی اسے معاف کر دے. شمس تبریز دعا کر رہے تھے، لڑکے میں حرکت آ گئی، لڑکا زندہ ہو گیا، قدموں میں گر گیا. اپنے والد سے کہا ہم تو ان کے غلام ہو گئے، اب ہماری پوری زندگی انہیں کے قدموں میں نچھاور، جہاں چلتے وہ چلتے، جہاں چلتے چلتے. شمس تبریز واپس جب آئے ملتان کے قریب، تو شمس تبریز اس وقت کچھ بادشاہ کے کارندوں نے کہہ دیا تھا اس کی چمڑی گھسیٹ لو. تو شمس تبریز نے اپنی چمڑی نکال کے دے دیا تھا، لے. تو جب تشریف لے گئے تو بدن پہ بہت کیڑے مکوڑے سب پڑ گئے. شہر والے بھگا رہے تھے، اور یہ بادشاہ کا جو لڑکا تھا جو خدمت کر رہا تھا، حضرت کا مرید تھا، بھوک کی وجہ سے بہت نڈھال ہوا. کہیں سے کسی نے مچھلی دے دیا، مچھلی دے دیا تو پکانے کے لیے بہتیرے لوگوں سے کہا، لیکن سبوں نے ڈانٹ دیا. بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ لڑکا تڑپ رہا. اپنے پیر کی بارگاہ میں، حضور بھوک کی شدت ہمیں تڑپا رہی ہے، مچھلی بنانے کے لیے آگ نہیں ہے، کوئی گھر ہماری مچھلی بنانے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی مقدس ولی شمس تبریز کو جلال آ گیا. ارشاد فرماتے ہیں آسمان کا شمس، تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں. آج یہ شمس تجھے حکم دیتا ہے مجھے مچھلی بنانا ہے، قریب آ جا. سورج اتنا قریب آ گیا کہ پورے بغداد کے لوگ، پورے عراق کے لوگ، ملتان کے لوگ چیخ پڑے. آپ کی قبر تو نہ جانے کتنے ملکوں میں، خیر وہ تو ایک بہت لمبی تفصیل ہے. پورا شہر ابلنے لگا، اللہ کے ولی معاف کر دو، ہم سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ کے واسطے سورج کی گرمی کم ہو جائے ورنہ ہم جل جائیں گے. وہی مورخین فرماتے تھوڑی دیر کے لیے سورج قریب ہوا تو یہ حالت، اور قیامت میں سورج تو بہت قریب ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زمین تانبے کی ہوگی، پسینہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے پیٹ تک، ناف تک، کسی کے سینے تک، کوئی پورا ڈوب رہا ہے. اور ایسا پسینہ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں، ایسا بدبودار پسینہ، ایک قطرہ اگر دنیا کی طرف گر جائے تو اس کی بدبو سے ساری دنیا بے ہوش ہو جائے. ایسا بدبودار پسینہ، کچھ لوگ اس میں ڈوب رہے ہوں گے. حیرت ہوتی ہے اللہ کی قسم، یہ تمام تاریخی حقائق ہمیں بیدار نہیں کر پا رہے. یہ تاریخ نگاہوں کے سامنے ہے پھر بھی ہم بیدار نہیں ہوتے. ہماری عزتیں لوٹ رہی ہیں پھر بھی ہم بیدار نہیں ہوتے. عورتوں کی چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے لیکن ہم بیدار نہیں ہوتے. عصمتیں لوٹ رہی ہیں ہم بیدار نہیں ہوتے. سیریا میں نہ جانی کتنی لاکھ عورتیں اللہ کی قسم غیر کے حوالے ہو گئی. مسلسل عزتیں لوٹ رہی ہم بیدار نہیں ہیں. عراق میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں غیر کے بستر کی زینت بن رہی ہیں. سارے حقائق معلوم ہیں لیکن ہم میں بیداری نہیں ہے.
کب ہم بیدار ہوں گے؟ کوئی پیغمبر آئے گا؟ کوئی نبی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اب یہی ہمارے علماء ہیں، یہ آپ کو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، آپ نہیں مانتے۔ کل قیام بس 2-4 منٹ کی باتیں ہو، آپ کو سمجھ نہیں پڑ رہی۔ اللہ کی قسم قیامت میں اگر تم انکار کر دو کہ نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کی زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، وہ زمین گواہی دے گی جس زمین پر آپ نے بے حیائی کی ہے، آپ کے جسم کے ایک ایک رونگٹے گواہی دیں گے، سارے اعضاء گواہی دیں گے آپ کے خلاف۔ کتنا جھٹلاؤ گے؟ کہاں تک تم جھٹلا پاؤ گے؟ وہ قیامت کی ہول نہ کیا، یہ تمام حادثات ہمیں بیدار نہیں کر پا رہے۔ ہم چاہے جتنی مصیبت آ جائے، کہاں تھے ہم، کہاں آ گئے؟ اللہ کی قسم تاریخ پڑھو تو مسلمان کی شان کیا تھی۔ ایک مسلمان کی عزت اگر لٹ جائے تو عرب میں ہلچل مچ جائے۔ حجاج ابن یوسف کے دور میں ایک مسلم لڑکی جو آئی تھی ہندوستان، اس کی عزت پر حملہ کیا تھا کچھ لوگوں نے۔ حجاج بن یوسف نے اگرچہ بڑا ظالم بادشاہ، فوج کئی فوج بھیجا، ناکام ہوئی، تب اپنے بھانجے محمد بن قاسم کو بھیجا، مختصر سی فوج لے کر کے آیا۔ ایک عورت کی عزت آبرو سے کھیل کیا گیا، پوری دنیا کی گئی۔ آج دنیا کیوں نہیں ہل رہی ہے؟ اللہ کی قسم اس وقت مسلمان باحیا تھا، اس وقت مسلمان عزت دار تھا، عزت کی حفاظت کرتا۔ آج ہم خود بے عزت ہو گئے اور عزت کو تار تار کرنے لگے۔ آج ہم پہلے بے عزتی کرتے، ہم پہلے بے حیائی کرتے ہیں، ہم پہلے آوارگی کرتے ہیں، تب دنیا ہم پر مسلط ہوتی ہے۔ آج اگر ہم نہ کیے ہوتے تو دوسری قوم ہم پر مسلط نہ ہوتی۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے مسجدوں پر ہم، آج بے حیائی گندے کام ہم کرتے ہیں اس لیے یہ تمام لوگ، ورنہ یہ لوگ اور مسلمان سے مقابلہ۔ ایک بڑی پیاری بات آ گئی غزوہ یرموک میں، 30 مسلمان مانگا تھا 60,000 کے مقابلے میں خالد ابن ولید نے حضرت عبیدہ سے۔ اللہ کی قسم ارشاد فرمایا 30 نہیں، اے خالد تم 60 مسلمان لے لو 60,000 کے مقابلے میں۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے جو چھاٹائی کی تھی، آپ تاریخ اسلام پڑھو، سب سے پہلے خالد ابن ولید نے ارشاد فرمایا اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، 60,000 کی فوج ہے اسلامی فوج، اس میں 60 مسلمان ہم چوز کریں گے، 60 مسلمان ہم چنیں گے، 60 مسلمانوں کو لینا۔ سب سے پہلا نام اہل بیت سے لیا، این فضیل ابن عباس، فضیل ابن عباس کہاں ہو؟ 29,000 کم و بیش صحابہ تھے، 60,000 اسلامی فوج میں 29,000 کم و بیش صحابہ تھے، ان میں پہلا نام اہل بیت اطہار سے، این فضیل ابن عباس، این زبیر ابن عوام، این رافع بن عمیر، ایسے آپ 60 کے 60 صحابی کو لیا۔ حضرت عبیدہ نے کہا نہیں اور لے لو، تو جواب کیا دیا تھا؟ اللہ کی قسم اس میں وہ ہاتھ ہیں اگر رب کی بارگاہ میں اٹھ گئے تو قبولیت کے بغیر ہاتھ نیچے نہیں آتے، ان کی دعا رب تعالی قبول کر لیتا ہے، اس لیے یہ لوگ ہمارے لیے کافی ہیں۔ وہ ایسے تھے کہ دنیا کی کوئی قوم ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی۔ تو 3 حملے ہوئے، 2 حملے مسلسل ہوئے، 60,000 اور 60 مسلمان، 2 حملے بہت زوردار ہوئے، لیکن خالد بن ولید کے نوجوانوں نے صفوں کو توڑ نہ پائے۔ تیسرا حملہ جب کیا
تو تیسرے حملے میں صفیں ٹوٹ گئیں، صفیں بکھر گئیں۔ جیسے ہی صف ٹوٹی ارشاد فرمایا 6 لوگوں کی جماعت بن جائے۔ 60 لوگ ہیں، 6 لوگ ٹولی بنا لو، 6 کی ٹولی بن گئی۔ اور اس دن تاریخ اسلام پڑھو، غزوہ جنگ یرموک، 20 حملے عیسائیوں کی طرف سے ان پر ہوئے تھے خالد بن ولید۔ لیکن مورخین فرماتے ہیں ایک طرف حضرت رافع بن عمیر، حضرت فضیل بن عیاض جو اہل بیت سے ہیں، دوسری طرف حضرت زبیر بن عوام، 20 حملے مسلسل خالد بن ولید پر ہوئے۔ لیکن یہ دونوں جانباز صحابی اللہ کی بارگاہ کے مکرم صحابی جھپٹ پڑتے، اس کا کام تمام کر دیتے۔ اور جب جنگ ختم ہو گئی تو خالد بن ولید کو دیکھا حضرت عبیدہ ابن جراح اور مسلمانوں نے کہ کل 20 مسلمان کے ساتھ کھڑے۔ حضرت عبیدہ ابن جراح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں خالد تم نے صحابہ کو قتل کرا دیا، تم نے مسلمانوں کا خون بہا دیا، اگر تم فوج لے لیے ہوتے 20 میں 40 مسلمان کہاں ہیں؟ خالد بن ولید بھی حیران ہیں کہاں؟ واپس چلے آئے تھے اپنی فوج میں۔ ارشاد فرماتے میں پھر جا رہا ہوں تلاش کرنے۔ تو عبیدہ نے کہا کہ آپ نہ جاؤ، صبح سے لے کر شام ہو گئی جنگ کرتے کرتے، آپ آرام کرو، ہم دوسری فوج بھیجتے ہیں۔ کہا زمین پہ کام، زمین کے نیچے آرام۔ آپ گئے دشمنوں کے نردے میں، پہلے میدان جنگ میں گئے، تلاش کیا، کل 10 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ 10 مسلمان، کتنے میں 5000 عیسائیوں کی لاش پڑی تھی، ان میں سے 10 مسلمان شہید ہوئے۔ 5000 عیسائی موت کے گھاٹ اتارے گئے، 10 مسلمان تو پھر 30 مسلمان کہاں؟ تو آگے بڑھے، خالد بن ولید گئے ان کے نرغے میں تو 25 مسلمان اور مل گئے، 5 غائب۔ پتہ لگا 5 مسلمانوں کو عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، ان میں حضرت زرار بھی تھے رضی اللہ تعالی، اور 4 مجہول صحابی۔ اکیلے خالد بن ولید گئے اور عیسائیوں سے چھوڑا کر لے کے آئے۔ یہ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ دنیا میں کوئی قوم ہم سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرتی۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہماری بدعملی کی سزا ہے، اور یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، گزارش ہے۔ حسین کا جشن منانے والوں، حسین سے محبت کر رہے ہو زندہ باد، لیکن پیغام حسین کو بھی سینے سے لگا لو۔ سیدہ زینب کی تاریخ یاد کرنے والوں، تاریخ والوں، بہت بہتر ہو تم، لیکن سیدہ زینب کا پیغام بھی اپنے سینے میں بسا لو۔ اللہ کی قسم جس دن پیغام کربلا تمہارے سینے میں بس گیا، انشاءاللہ العظیم ایک انقلاب آئے گا، پھر آپ کہو گے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ ہم سب کو اسلامی احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔